السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال تعالى في موضع آخر وتركنا عليه في الآخرين، وقال تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وقال تعالى في موضع آخر فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى الآخر۔ دوستو، ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبی، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، یعنی جن کے تعلق سے اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مقدس میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے اور ان کا خاندان، اور جو قربانی کا جو مقدس ایام ہمارے سامنے آنے والا ہے یعنی عید الاضحیٰ، اس کی تاریخ کے تعلق سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، ان کے امتحانات کے تعلق سے قرآن مقدس میں ایسے بے شمار آیتیں موجود ہیں جن کو مختصر وقت میں یکجا کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا ناممکن معلوم پڑتا ہے دوستو، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے مختصراً ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآنی آیات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، مختصراً ہمیں قربانی کی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ کا فرمان اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرام اس کے تعلق سے کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا طریقہ، قربانی کا رواج آج سے نہیں بلکہ جب سے اس دنیا کا وجود ہوا، جب سے یہ دنیا قائم کی گئی، جب سے اس دنیا کی تخلیق کی گئی، اس وقت سے ہے۔ جب آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، تاریخ کا مشاہدہ کریں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی کا طریقہ تھا، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد جو دیگر انبیاء علیہ السلام آتے ہیں دنیا میں، تمام کے اندر قربانی کا طریقہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود رہتا ہے۔ تو دنیا کے کتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے اندر، تمام ادیان کے اندر قربانی کا طریقہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا راستہ الگ ہو، اس کا مقصد الگ ہو، اس کی نوعیت الگ ہو۔ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد کے زمانوں میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ قربانی کر کے لوگ پہاڑ پر لا کر ڈالتے تھے، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی، تو قربانی مقبولیت یعنی قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ دوستو، یہ اس وقت کا قربانی کا طریقہ تھا۔ جب آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے قبل کا حالات یہ تھا کہ لوگ قربانی کر کے قربانی کے گوشت کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لا کر رکھتے تھے، اور قربانی کا جو گوشت کا جانوروں کا جو خون ہوتا تھا اس خون سے خانہ کعبہ کے دیوار کو پوت دیتے تھے۔ دوستو، کیونکہ ان کا تصور، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ رب العزت کے درگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس کام کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تردید کی، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز تمہارے قربانی کا گوشت اور خون اللہ رب العزت کے درگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے جو تقویٰ ہے، جو تمہارا اخلاص ہے، خلوص اور الہیت ہے، وہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ یہ قربانی کی تاریخ جس کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا، آپ دنیاوی زندگی میں دیکھیں گے تو قربانی کا طریقہ، قربانی کا رسم موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز قربان ہوتی ہے تو کوئی چیز وجود میں آتی ہے، جیسے لوہے قربان ہوتے ہیں تو اس سے ٹرینیں، موٹر گاڑی بنائی جاتی ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ سونے چاندی قربان ہوتے ہیں تو اس سے پازیب زیورات تیار کیے جاتے ہیں، دوستو یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ تو دوستو، یہ قربانی کا دن ہمارے سامنے آتا ہے تب اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں بات گردش کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حالات، ان کی زندگی، ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کے تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان، ان کا ارشادات کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا بالکل واضح فرمان ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے یعنی تمام انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل بتایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو ہر قوم مانتی ہے، ان کے جانب نسبت کرنا چاہتی ہے۔ اب قربانی کے تعلق سے، ان کے آزمائشوں کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی، جو مصائب تکالیف ہوئی، کے تعلق سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کچھ باتوں میں ہوئی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان تمام کو پورا کر ڈالا۔
ان تمام میں اعلیٰ امراض سے کامیابی حاصل کی۔ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی میں جاعلک للناس تم کو لوگوں کے لیے پیشوا، لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، تو آگے چل کر انہی کی نسل میں ہمارے پیارے نبی ہمارے اس دنیا کا وجود ہوا، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بالکل واضح ہے کہ جو قربانی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو قریب آنے والا ہے، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا جاننا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی ہے، جو ان کا امتحانات ہے، اور کن کن چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے تعلق سے آپ کی آزمائش بہت بڑی ہے۔ کم عمری میں ہی آپ بڑے بڑے حیران کن چیز کیے۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ قرآن مقدس میں کچھ یوں بیان کیا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، یعنی نبوت سے پہلے، جب آپ نے رات کو تاروں کو دیکھا تو سمجھا کہ ہمارا رب ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہے۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، یہ تارے بھی غائب ہو گئے۔ صبح کا جب آپ نے سورج کو دیکھا، جس کو قرآن مقدس نے کچھ یوں بیان کیا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا کہ یہ میرا رب ہے، هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بُرَاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، شام کا وقت ہوا، وہ سورج بھی ڈوب گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا إِنِّي بُرَاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ، تو کہا اے میرے قوم، بیزار ہوں ان چیزوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، مما تشرکون۔ تو دوستو آپ کا یہ فہم فراست بچپنا سے ہی تھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ توحید و رسالت کے لیے کتنے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اس کے بعد جو واقعہ، جو حادثہ پیش آتا ہے، جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ نے بتوں کو توڑ ڈالا، آخر میں جو بڑا بت تھا اس کے کندھے میں بڑا کلہاڑی ڈال ڈالا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگر امتحانات سے گزرتے ہیں، آخر کار آپ کو آگ میں ڈالنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے، تو آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جس کو قرآن مقدس نے کچھ یوں بیان کیا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر امتحانات سے آپ گزرتے جاتے ہیں، تمام امتحانات میں آپ اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے، جس کو قرآن مقدس نے یوں بیان کیا ہے رب هب لي من الصالحین، آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا کر۔ دوستو اس دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند، بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کس آزمائش سے گزارا جاتا ہے، یہ بعد دیگر امتحانات سے آپ گزرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک نیک صالح اولاد عطا کرتا ہے، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام جو آگے چل کر نبی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے اور بیوی کو ایک ایسے وادی میں چھوڑائیے جہاں نہ انسانی زندگی گزارنے کا کوئی راستہ، نہ کوئی سہولیات، بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں۔ دوستو آپ اس حکم پر لبیک کہتے ہیں اور بغیر چون چرا کے آپ اس کے دائرے چل پڑتے ہیں۔ دوستو جب آپ اپنے بیوی کو لے کر چلتے ہیں تو بیوی بار بار راستہ میں پوچھتی ہے حضرت علیہ السلام کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دوستو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ دوستو جب یہ بات سنتی ہیں حضرت علیہ السلام تو آپ کہتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ آخر کار آپ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لا کر اس وادی میں چھوڑتے ہیں جہاں انسانی زندگی گزارنے کوئی سہولیات فراہم نہیں، جہاں نہ کوئی چرند پرند، نہ انسانوں کے آنے کے کوئی آہٹ دور دور تک نہیں نظر آتی تھی۔ جب آپ ان کو چھوڑ کر چلنے لگے تو دوستو آپ جب جا رہے تھے مڑ مڑ کر بار بار دیکھتے تھے پیچھے اپنے بیوی اور بچوں کو، جب آپ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور جاتے جاتے دیکھ رہے تھے، اور جب وقت آتا ہے کہ آپ جب پیچھے مڑتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، آنکھوں سے جب اوجھل ہو جاتے ہیں، تو دوستو اس وقت آپ نے ایک المناک اور دردناک بھری جو دعا کی ہے اللہ رب العزت سے، جس کو قرآن مقدس نے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت، اے میرا رب، اے ہمارا رب، بے شک میں نے اپنے گھر والوں کو، ذریتی اپنے گھر والوں کو، بواد غیر ذی زرع ایک بے آب و گیا چٹیل میدان میں لا کر آباد کر دیا، عند بیتک المحرم تیرے مقدس گھر کے سامنے، بے شک میں اپنے گھر والوں کو تیرے مقدس گھر کے سامنے بے آب و گیا چٹیل میدان میں لا کر آباد کر دیا۔ دوستو اس وقت
یہاں انسانی زندگی گزارنے کا کوئی سہولیات نہ تھی، بے آب و گیا چٹیل میدان تھی، دور دور تک کوئی جانور کوئی چرند پرند نہ تھی۔ آگے فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارا رب تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ لوگ شوق محبت میں اس کے جانب متوجہ ہوں، اس کے جانب آئیں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر، مختلف پھلوں کا رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ دوستو یہ دردناک دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ رب العزت سے آپ نے کیا۔ آخرکار اس دعا کی بدولت ایک وقت آتا ہے کہ جب حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جو کھانے کا جو کچھ چیزیں تھیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے، بہت کم عمر تھی، آپ بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ جب بھوک کافی شدت سے بڑھی تو جب آپ کی بھوک بہت شدت سے بڑھ گئی تو اس شدت کو دیکھ کر حاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئی، اور آپ کبھی اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ جاتی، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ آتی۔ جب آپ صفا پہ آتی تو مروہ کی جانب دیکھتی تو معلوم پڑتا کہ وہاں پہ کوئی پانی چمک رہا ہے۔ جب آپ وہاں جاتی، وہاں سے پھر اس پہاڑی پہ دیکھتی تو معلوم پڑتا کہ یہاں کوئی پانی چمک رہا ہے، لیکن جب یہاں آتی تو یہاں بھی پانی نہ ہوتا تھا۔ حقیقت یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ دوستو آپ گرمی کے دنوں میں دیکھتے ہوں گے جب روڈ پہ چلچلاتی دھوپ میں روڈ پہ جب ریت ہوتی ہے تو ریت کو آپ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، لیکن جب آدمی قریب جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے پانی نہیں، صرف ریت ہے۔ خاص کر یہ اس طرح کے حادثات ریگستانی علاقے میں ہوتے ہیں۔ دوستو یہ حادثہ، یہ دھوکہ حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب آپ صفا پہ آتی تو معلوم پڑتا مروہ پہ پانی، وہاں جاتی پھر وہاں سے دیکھتی مروہ کی جانب تو معلوم پڑتا پانی، لیکن یہاں آتی تو پانی نہ ہوتا تھا۔ دوستو اور دھوپ کے دوران آپ نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ دوستو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والا حجاج کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا۔ دوڑنے کے دوران حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ صفا دوڑ رہی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پیڑ رگڑ رہے تھے۔ اس ایڑی رگڑنے کی وجہ سے ایک چشمہ اگل پڑا۔ جب حاجرہ علیہ السلام بچے کے پاس واپس آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں وہاں پہ چشمہ اگل پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو میڑے بناتی ہے اور کہتی ہیں زمزم۔ تو دوستو اس پانی کا نام تب سے زمزم پڑ گیا ہے۔ زمزم یعنی جس کا عربی میں ہوتا ہے معنی ٹھہر جا۔ دوستو اس زمزم کی تاثیر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے سال تک آپ کسی برتن میں کسی مٹکے میں رکھیں یہ خراب ہوتی نہیں ہے۔ یہ حقیقت آپ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو ایسے بے شمار آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ دوڑنے کی عمر تک پہنچتے ہیں تو آپ کو حکم ہوتا ہے کہ سب سے محبوب چیز میرے راستے میں قربان کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام متواتر لگاتار 3 رات یہ خواب دیکھتے ہیں، آخرکار آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے محبوب چیز تو میرے نزدیک میرا بیٹا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، جس کو میں مختصر کرتے ہوئے قرآن مقدس اس کو کیسے بیان کرتا ہے اس کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس قربانی تاریخ کو جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے قربانی گاہ کی طرف، اس کو یوں بیان کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ مَعَهُ السَّعْيَ جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ کر چلنے کا جو عمر ہوتا ہے اس تک پہنچ کے یعنی جوان ہو گئے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ قال یا بنی، اپنے باپ بیٹا سے کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قال یا بنی، اے میرے بچے، اے میرے لڑکے، اے میرے فرزند، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو غور کرو، ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے۔ دوستو اسماعیل علیہ السلام بھی کیسے فرزند تھے، جواب کیا دیتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد بزرگ جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کر ڈالیے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو قریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوستو یہ قربانی کا جو تاریخ ہے جو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں اور بیٹا کا جواب کیا ہوتا ہے مثبت میں نہ کہ منفی۔ دوستو یہ قربانی کے مختصر قصہ جس کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مقدس کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے بلکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے یہاں پہ سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ واقعہ کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ وقتاً فوقتاً جیسے موقع رہا جیسی ضرورت رہی بیان کیا گیا۔ تو دوستو معلوم کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ بیٹوں کو لے کر قربانی گاہ یا مینا کی جانب بڑھے، قربانی کا ذکر بھی قرآن مقدس نے بہترین انداز میں کیا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔
لما اسلم وتلہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، آگے بیان نہیں کیا گیا قربانی کیسے ہوا، کیسے جانور، کوئی میڈا جنت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب تجھے دکھایا، جو حکم تجھے دیا گیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین کو اجر دیا کرتے ہیں۔ لما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، ونادیناہ اے یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے واقعتاً خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ بذبح عظیم، اور بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ ادا کر دیا، یعنی جنت سے ایک دمبا آیا اور وہاں پہ ذبح کیا گیا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے قوت کے ساتھ اسماعیل پہ چھری چلا رہے تھے پورے طاقت کے ساتھ، دوستو اس وقت جبریل علیہ السلام آتے ہیں جنت سے میڈا لے کر، وہاں ذبح ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ قربانی کا یہ طریقہ اور یہ طریقہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے آنے والے انسانیت یعنی قیامت تک آنے والے امت محمدیہ پر فرض کر دیا۔ دوستو اس کے تعلق سے قرآن مقدس میں بے شمار آیتیں ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر قربانی کا ایک طریقہ، ایک رواج متعین کر دیا تاکہ اس دن لوگ اپنی بے زبان چوپائیوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے جو انہیں چوپایا عطا کیا ہے ان میں سے اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود کھائے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریب محتاجوں کو کھلائے۔ دوستو اس سے معلوم پڑتا ہے قربانی کی تاریخ اور اس کی حقیقت۔ ایسے بے شمار آتے ہیں قرآن مقدس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں، آپ جب مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی جانب، تو آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ علیہ السلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قیام کرتے ہیں، اور پیارے نبی ہر سال اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے ہیں۔ اتفاق سے کسی سال آپ سفر میں ہوتے تھے تو سفر میں ہوتے ہوئے بھی آپ قربانی کو ناگا نہیں کرتے، بلکہ آپ تاکید کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے، اور اس کی تلقین امت محمدیہ کو کی، اپنے امتیوں کو کی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو دوستو صحابہ نے پھر سوال کیا وما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانوروں کے بال کے برابر نیکی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فلاں قبیلے کے جانوروں کے بال کے بدلے نیکی۔ دوستو یہ قربانی کا طریقہ اور اس کا تاریخ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ قربانی علیہ السلام نے بھی قربانی کی تلقین کی، اور یہاں تک ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من وجد ساعۃ فلم یذبح فلا يقربن مصلانا، کوئی شخص اس وقت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص ہمارے عیدگاہ کی جانب نہ، یا قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ دوستو آج ہمیں سمجھنا چاہیے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ان جانوروں کو مارنے سے کیا ملتا ہے۔ دوستو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور غور کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا صرف جانور مارنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقل و فہم عطا کرے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔